بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے کہ سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیزز یا نفسیاتی الجھنیں یا نفسیاتی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، کب کسی نفسیاتی الجھن کو بیماری کہنا چاہیے اور کب ہمیں اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے۔ ایک سائیکالوجسٹ اردو میں ماہر نفسیات کو کہتے ہیں، جس نے علم نفسیات پڑھا ہوتا ہے خاص لیول تک، اور اس کو پریکٹس کرنے کا، لوگوں کے اوپر پریکٹس کرنے کا اور لوگوں کو ان کی مشکلات سے نکالنے کا وہ ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے، اور یہ وہ سروسز دے رہا ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کو سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں، ڈاکٹر ان کو نہیں کہا جاتا۔ جبکہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، اپنی اسپیشلائزیشن سائیکیٹری میں کرتے ہیں، اور یہ لوگ میڈیسنس دیتے ہیں، میڈیسنس کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ جنرلی یہ لوگ آپ کی نفسیاتی الجھنیں سن کے آپ کی کچھ حد تک کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا کام ہے کہ میڈیسنس دینا، ایسی میڈیسنس دینا جس سے آپ کو ذہنی الجھن کو افاقہ ہو۔ جبکہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسنس نہیں دیتے۔ عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ باتوں سے علاج کرتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ دوائیوں سے علاج کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری دوائی کھانے کی نوبت نہ آئے، پہلے ہم اپنا بغیر دوائی کے علاج کرائیں، اور دوائی کو ایک آخری حد پہ جا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پروسیس کو کیسے کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، اور نفسیاتی الجھنیں بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کا ماننا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن سے گزر رہا ہوتا ہے، جس کو علم نفسیات میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ڈس آرڈر ایک بہت بڑا لفظ ہے، میں اس کو نفسیاتی الجھن کہتا ہوں۔ چونکہ ہم انسان ہیں، ہم نفس ہیں، علم نفسیات ہمارے بارے میں جو علم ہے اسے کہتے ہیں۔ تو جہاں علم نفسیات اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے، نام اس کا کچھ مختلف ہوتا تھا یا نام نہیں ہوتا تھا، یہ علم تو ہمیشہ سے موجود تھا۔ تو جہاں نفس ہوں گے، انسان ہوں گے، جہاں انسان آپس میں مل جل کے سوسائٹی میں رہیں گے، دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشنز کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، تجربات کریں گے، وہاں نفسیاتی الجھنوں کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی اپنی لائف کی اسٹیج میں نفسیاتی الجھنوں سے گزرتا ہے۔ ایک فیز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے میں، بعض کو کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام آج کل طرز ہے کہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، اسمارٹ فونز اویلیبل ہیں۔ ہاں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نفسیاتی مسئلے کو گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں۔ گوگل کے اوپر ظاہر ہے سارا انٹرنیٹ پہ علم موجود ہے، علم نفسیات، اور ہم جو بھی انسان اس کے اوپر سرچ کرے گا تو اس کو جو چیزیں پڑھنے کو ملیں گی، علامات، سمٹمز ہوتے ہیں، جنرلی وہ کامن ہوتے ہیں۔ ایک علم نفسیات یعنی سائیکولوجیکل ڈیزیزز کی علامات، اور ایک جادو جنات کی علامات، یہ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ علامات دیکھے گا، سنے گا، پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ مجھ میں تو یہ سارے مسائل موجود ہیں، کیونکہ مجھ میں یہ علامات موجود ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ علامات کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، کتنے عرصے تک وہ علامات آپ کے اندر ہیں، وہ علامات آپ کی زندگی کے کس کس اسپیکٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں مل کے علم نفسیات کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ کو یہ ڈس آرڈر، یہ نفسیاتی الجھن ہے، اس کو بیماری کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ ورنہ ہر انسان اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ہر انسان نفسیاتی مریض نہیں ہوتا۔ ان شارٹ ورڈز اگر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ آپ کی کوئی ایسی نفسیاتی الجھن ہے جس کو آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں، یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہونی چاہیے، تو یہ سب سے انیشل سٹیج ہے۔ اول تو یہیں پہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب یہ نفسیاتی الجھن آپ کی کسی بھی قسم کی ہو، وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ کے ہر وقت آپ کے ذہن پہ سوار رہتی ہے، تو یہ تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج ہو گئی ہے۔ پھر اور آگے چلیں کہ آپ کی وہ نفسیاتی الجھن، وہ آپ کی سوچ میں پھنسی ہوئی جو چیز ہے، آپ کے سوچ کا جو محور ہے، اس نے آپ کے کام کو متاثر کرنا شروع کر دیا، اس نے آپ کی نیند کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے آپ کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اور آگے کی سٹیج آ گئی۔ یہاں پہ تو ہر شخص کو لازمی اپنا علاج کرانا چاہیے، بلکہ اس سٹیج سے بچنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی اور ہمارے آس پاس لوگوں کی زندگی ہماری اس نفسیاتی الجھن سے متاثر نہ ہو۔
اور اگر اس سٹیج پہ بھی اس کا علاج نہ کرایا جائے اور یہ بڑھتی چلی جائے تو ایک وقت آتا ہے جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم بالکل نہ اپنے رشتوں کو وقت دے پا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، نہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، صحت گر رہی ہوتی ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام کرنا بھی ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی ہر طرف سے بند نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری سہتا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے آخر سٹیج ہے، اس سے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ انسان یہاں تک پہنچے۔ اب یہ نفسیاتی الجھنوں کا ہم نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھ لی کہ کیسے کیسے ڈیولپ ہو کے کس سٹیج تک جاتی ہے۔ اب ان کا علاج جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی علاج ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ، کسی کو سمجھانا، گائیڈ کرنا، سیلف ڈیلیبریٹ کرنا۔ یہ کاؤنسلنگ جو ہمارے نفسیات کرتے ہیں یہ ہماری زندگی میں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین بھی ہماری کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارے استاد، ہمارے ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے باسز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سبارڈینیٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو ایک سوشل لائف میں رہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے بیسک چیز تو بنیادی چیز تو یہ ہے۔ کاؤنسلنگ کوئی آپ کی تب کر پائے گا جب آپ کسی سے اپنی مسئلے کو شیئر کریں گے۔ جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے تو کوئی جان نہیں سکے گا اور آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کر پائے گا۔ اپنے قریبی، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں سے آپ شیئر کریں جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی حد تک آپ کی کاؤنسلنگ کر دیں گے۔ وہ مشورہ دینا، گائیڈ کرنا، یہ بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کوپنگ اسٹریٹجیز، یعنی کسی کو انزائٹی ہے، اوور تھنکنگ ہے، ڈپریشن ہے۔ کوپنگ اسٹریٹجیز کس طرح کی ہوتی ہیں؟ یہ ظاہری آپ کی روٹین کی مینجمنٹ یا لائف ڈسپلن کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خوراک ایسے کھائیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، واک کریں، اپنی لائف سٹائل چینج کریں، بیڈ پہ اس وقت جائیں، اس وقت اٹھیں، اور یہ کنسٹرکٹیو کام کریں، نماز پڑھیں، گارڈننگ کریں، اس طرح کی چیزیں یہ جو ہوتی ہیں ان کو کوپنگ اسٹریٹجیز کہتے ہیں۔ یہ کوپنگ اسٹریٹجیز بھی نیٹ پہ بے شمار اویلیبل ہوتی ہیں۔ جو انسان انیشیل سٹیجز پر ہے وہ خود اگر سمجھ لے اور سیریس ہو کے اپنا علاج کرنا چاہے تو کوپنگ اسٹریٹجیز سے وہ اپنی چیز کو سالو کر سکتا ہے۔ جو شخص کوپنگ اسٹریٹجیز سے بھی اس چیز کو حل نہ کر پائے، پھر کچھ سائیکولوجیکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، مائنڈ ایکسرسائزز ان کو کہا جاتا ہے۔ مائنڈ ایکسرسائزز کے ذریعے کوئی بھی انسان اپنا خود سے اپنے آپ کو ایکسرسائز کر کے، مائنڈ ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ اس سے نیکسٹ فیز آ گئی علاج کی۔ جس طرح ہمارے اس چینل پہ ہم بہت سی مائنڈ ایکسرسائزز، سیلف ہیلپ مائنڈ ایکسرسائزز بتاتے ہیں جس میں تمام نفسیاتی الجھنوں کے حل ہوتے ہیں۔ یہ چیز کر کے انسان اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ول چاہیے، موٹیویشن چاہیے، اور اپنے ٹھیک ہونے کی ارادہ اور وہ جوش چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو سستی میں کہ یہ ایکسرسائزز نہیں کر پاتا، سستی انسان کے اندر فطری طور پر ہے، اسے اوور کم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، یا بعض لوگ جو ہیں جن کی ڈسٹربنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ خود سے ایکسرسائز نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کو اگلی سٹیج پہ جانا پڑتا ہے، ان کو کسی ماہر نفسیات سے اپنا علاج کرانا پڑتا ہے۔ ایکسکیوز می، چاہے وہ علاج کسی ماہر نفسیات سے آن لائن کریں، آن کال کریں، یا کسی کے آفس کلینک جا کے فیس ٹو فیس اپنا علاج کرائیں۔ سائیکالوجسٹ سے علاج کرانے سے جو آپ خود نہیں کر پاتے وہ کسی دوسرے سے علاج کرا لیں، ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ سے علاج کرا لیں۔ تو سائیکالوجسٹ کے کچھ سیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو ترتیب سے لینے پڑتے ہیں، اور آپ اپنی اس الجھن سے، اپنی جو زیرو لائن ہوتی ہے جس سے نیچے ہوتے ہیں آپ اس سے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہاں سے اپنی زندگی آپ خود آگے چلا سکتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تھیراپی کرتے ہیں، کچھ اگین ایکسرسائزز چھوٹی موٹی کراتے ہیں آپ کو، اور آپ کو کچھ ہوم ورک کرتے ہیں، آپ سے فیڈ بیک لیتے ہیں، جس سے یعنی کہ وہ لائف ڈسپلن جو آپ خود نہیں کر پا رہے ہوتے وہ آپ کو ڈسپلن انشور کر کے آپ سے فیڈ بیک لیتے ہیں۔ وہ ایکسرسائزز جو آپ خود نہیں کر پا رہے ہوتے آپ سے کراتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں، تھیراپی کرتے ہیں، کوشچننگ کرتے ہیں، اس سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ایڈوانس طریقہ ہوتا ہے اس سے، جس کو ہم ہپنو تھیراپی کہتے ہیں، یعنی ہپنوسس، ہپنوٹزم کی بنیاد پر ایک قابل ہپنوٹسٹ، ہپنو تھیراپسٹ آپ کو ٹرانس میں لے جا کے، آپ کو ہپنوٹائز کر کے، آپ کے لاشعور سے آپ کے مسائل کی روٹ کازز جو ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اور اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ایک فاسٹ اور افیکٹو طریقہ علاج ہے۔ تو سائیکالوجسٹ کے پاس کے بعد ہپنو تھیراپسٹ ہوتے ہیں، ہپنو تھیراپی کے ذریعے اپنا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ ہپنو تھیراپی جو ہے نارمل سائیکولوجیکل تھیراپی سے بہت تیز اور بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اگر کسی نے یہ چیز بھی اویل نہیں کی، یہ کام بھی نہیں کیا اس نے، تو پھر اور اس کی بیماری اور زیادہ پڑ گئی ہے،
اور وہ گر گیا ہے اور وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ خود اپنا علاج کرائے، کسی کو بتائے، تو پھر یا تو وہ خود جائے یا کوئی اور اس کو لے کر جائے گا. کہاں لے کر جائے گا؟ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائے گا جو ایک MBBS ڈاکٹر ہوگا. یہ آخری حد ہوتی ہے جہاں آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں، میڈیسنز کے ذریعے آپ کے ذہن میں ڈسٹربنس کے جو سائیکلز ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے. اور یہ میڈیسنز کچھ لمبے دورانی کے لیے کھائی جاتی ہیں، منیمم منتھس تک ہوتی ہیں، منیمم 6 منتھس تک ہوں گی، بعض لوگوں کو زیادہ کھانی پڑتی ہیں. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ اسٹیج آپ کی نہ آئے. میڈیسن سے بھی جو لوگ یہ کھانے والی میڈیسن سے بھی آگے چلا دے، جو بالکل ہی اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بھی آخری علاج میڈیسنس کی بھی ایڈوانس اسٹیج، انجیکشنز، ڈرگز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ کو سلا کے رکھا جاتا ہے، آپ کا وہ سائیکل توڑا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر آپ کو اس سے گریجولی اس سے نکال کے آگے لے جایا جاتا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ان چیزوں کا علاج کا اور سائیکلوجیکل ڈیزیزز کو سمجھنے کا اور علاج کرنے کا. اب آپ نے خود یہ چیز سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو علاج کرانا ہے کہ کس سٹیج پہ آپ کس طریقے سے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں. ایک آخری بات، اکثر لوگ جو اپنے نفسیاتی مسائل، نفسیاتی الجھنوں کا ذکر کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، تفسیر پڑھیں تو آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز میں ہر چیز کا علاج ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے، لیکن نماز اور قرآن جو ہے وہ علاج سے زیادہ بڑھ کر وہ پرہیز ہے. یہ ہمیں عام زندگی میں کرنا چاہیے. توکل، رضا، قناعت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، تاکہ ہم نفسیاتی الجھنوں، نفسیاتی بیماریوں کی طرف جائیں ہی نہ اور یہ بیماریاں ہمیں ہوں ہی نہ. لیکن جب کسی کو نفسیاتی بیماری، نفسیاتی الجھن ہو جاتی ہے تو وہ خود سے نماز اور قرآن سے اپنا یہ والا علاج نہیں کر پاتا. یہ بہت شروع کی سٹیج میں ہوتا ہے جب کوئی انسان کر پاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ سائیکلوجیکل اپنی الجھنیں، ڈیزیزز کسی سے ڈسکس ہی نہیں کرتے، یا وہ ڈسکس بھی اس سٹیج پر جا کر کرتے ہیں جہاں وہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہوتی ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی انسان اپنا علاج اس طریقے سے خود سے نماز، ذکر، اذکار، قرآن پاک سے نہیں کر پاتا. تو یہ مشورے جن کا نفسیاتی الجھن زیادہ ہو چکی ہو ان کو یہ مشورے نہیں دینے چاہیے، اور جو دیتے ہیں وہ پلیز نہ دیا کریں. یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کو فالو کرنے میں اور اس کے راستے پہ چلنے میں ہر قسم کی بیماری سے حفاظت ہے اور شفا بھی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ لوگ جو دین کو باقاعدگی سے فالو کرتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، ایک نارمل ورڈ یوز کرتے ہیں جو آج کل زمانے میں ایک ٹیبو بن گیا ہے، ہم ایک مولوی کی بات کرتے ہیں. مولوی حضرات جو ہوتے ہیں ان میں آج تک کسی نے، اور ان میں 1000 برائیاں ہو سکتی ہیں، بعض لوگوں میں ہوتی بھی ہیں، لیکن نفسیاتی الجھنوں کا شکار مولوی حضرات کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. مولوی یا ہوگا تو پرسنٹیج انتہائی کم ہوگی. نہ مولوی حضرات ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، نہ OCD کا شکار ہوتے ہیں، نہ شیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ ہی مولوی حضرات سوسائڈ کا شکار ہوتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اس بات کے ساتھ میں اپنا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں.